اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، چھپے اور ظاہری باتوں کے بارے میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نواں حصہ، حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک انسان تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ اس نے روئے زمین کے سب سے بڑے عالم کی بابت لوگوں سے پوچھا تو اسے ایک راہب یعنی پادری کا پتہ بتلایا گیا۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پادری کو بھی قتل کر کے 100 کی تعداد پوری کر لی۔ اس نے پھر پوچھا کہ مجھے سب سے بڑے عالم بتلاؤ۔ اسے ایک عالم کی نشاندہی کی گئی۔ اس نے اس سے جا کر پوچھا کہ اس نے 100 آدمیوں کا قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے کہا ہاں، کون ہے جو اس کے اور اس کی توبہ کے بیچ آڑ ہو؟ جا فلاں زمین پر چلا جا، وہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر اور اپنی زمین کی طرف واپس نہ آنا، یہ برائی کی زمین ہے۔ چنانچہ اس نے نیکوں کی اس بستی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ اسے موت آ گئی۔ اس کی روح کو لینے کے لیے رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے دونوں ہی آ گئے اور ان کے بیچ جھگڑا شروع ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا تھا اور دل کی پوری توجہ سے وہ اللہ کی طرف آنے والا ہے۔ عذاب کے فرشتے بولے، اس نے کبھی بھلائی کا کام نہیں کیا ہے، اس لیے وہ عذاب کا حقدار ہے۔ ان فرشتوں کے بیچ یہ جھگڑا جاری ہی تھا کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آیا۔ اسے انہوں نے اپنا جج بنا لیا۔ اس نے فیصلہ دیا، دونوں زمینوں کے بیچ کی دوری کو ناپو، یعنی جس علاقے سے وہ آیا تھا وہاں سے یہاں تک کا فاصلہ اور یہاں سے نیکوں کے علاقے کا فاصلہ، دونوں کی پیمائش کرو۔ ان دونوں میں سے وہ جس کے قریب ہو وہی اس کا علاقہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ ارادہ کیے جا رہا تھا، تو اسے رحمت کے فرشتوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ متفق علیہ۔ اور صحیح کی ایک اور روایت میں اس طرح بھی ہے، تو پیمائش میں وہ نیکوں کی بستی کی طرف ایک بالش زیادہ قریب نکلا، چنانچہ اسے اس بستی کے نیک لوگوں میں سے کر دیا گیا۔ اور صحیح کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس زمین کو جہاں سے وہ آ رہا تھا حکم دیا کہ تو دور ہو جا، اور ارض الصالحین کو جس کی طرف وہ جا رہا تھا اس کو حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور فرمایا کہ ان دونوں کے بیچ فاصلہ ناپو۔ جب انہوں نے ناپا تو ارض الصالحین کی طرف اسے ایک بالش زیادہ قریب پایا تو اسے بخش دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے سینے کے سہارے بطور کرامت سرک کر پہلی زمین سے دور ہو کر تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ گناہگار سے گناہگار انسان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی توبہ قبول فرماتے ہیں، بشرطے کہ خالص توبہ ہی ہو جس کی شرائط پہلے گزر چکی ہیں۔ دوسرا، علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ بتاتے وقت سائل کی منووگیان یعنی سائیکالوجی اور اس کی مشکلات کو سامنے رکھیں اور ایسا طریقہ اختیار کریں کہ جس سے اللہ کے حکم میں تبدیلی نہ آئے اور سائل بھی اللہ کی رحمت سے ہتاش و نراش ہو کر گناہوں پر پکا نہ ہو جائے۔ تیسرا مسئلہ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا بہتر اور بدوں کے ساتھ رہنا خطرناک ہے۔ اور چوتھا، ضرورت کے وقت فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی صورت میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔